بعد میں انہیں جب یہ پتہ چلا، غلطی واضح ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر تو لڑائی لڑنا جو ہے ناجائز تھا، مگر ہم نے تو مغالطے کی وجہ سے اس کو جمادی الثانیہ سمجھ کے اور آدمی کو مار دیا ہے۔ وہ تو غلطی ہو گئی، مگر اب آئندہ کے لیے تو قانون پوچھیں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر اس کی سزا ہے تو کس قسم کی سزا ہے، جزا ہے تو کس قسم کی جزا ہے۔ اس لیے وہ پوچھتے تھے ان الشہر الحرام، شہر حرام کے متعلق، کہ اتنی عزت و ہیبت والے جو مہینے ہیں اس کے اندر اگر یہ مشرک کھٹے ٹیٹ کافر مشرک کو اگر مار دیا جائے تو اس کے متعلق حکم کیا ہے؟ جواب ہے کہ قتال فیہ کبیر، صحابیوں اس کے اندر لڑائی لڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہی، کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور نکالنا مسجد حرام والوں کو ان کے گھروں سے۔ یہ چار کام جو ہیں، قتال تو کبیر تھا اور یہ اکبر ہے۔ قتال تو کیا تھا؟ کبیر تھا۔ یہ چاروں کام جو ہیں یہ اکبر ہیں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور شرک والا فتنہ جو ہے، پانچویں علت شرک والا۔ پہلی علت کیا تھی؟ صد عن سبیل اللہ، دوسری علت کفر بہ، تیسری علت مسجد حرام، چوتھی علت اخراج اہلہ، اب پانچویں علت والفتنہ تو اکبر من القتل۔ اور کوئی علت بھی نہ ہو تو صرف یہی شرک جو ہے یہ ایسی علت ہے کہ تمام علتوں سے بڑی علت ہے۔ لہذا حرمت والا مہینہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، مگر دیکھنا یہ ہے حرمت والا معاملہ زیادہ ہے یا شرک والا معاملہ زیادہ ہے۔ جب یہ پانچ علتیں اس میں ہیں تو ان علتوں کے ہوتے ہوئے ان کا قتل کر دینا یہ سب سے اونچا مسئلہ ہوگا۔ لہذا اجازت ہے، خوب دبا کے رکھو۔ ولا یزالون یقاتل، اب چھٹی علت بھی ہے ان سے لڑنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں وہ کافر مشرک لڑتے تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، حتیٰ کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگرچہ وہ طاقت رکھیں تو۔ ان کا رات دن کا ارادہ منصوبہ یہی ہے کہ ہم ان کو مٹائیں گے، اسلام کو مٹائے بغیر ہم چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے تم ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ وہ تو ہمیشہ یہی کو چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وَمَن يَرْتَدِدْ، کیا مطلب؟ اتنی علتوں کے باوجود پھر بھی کوئی شخص تم میں یہ سوچنے لگے کہ یار خواہ مخواہ کی شرارت پڑتی ہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے جہاد کرتے نہیں ہیں، یہ شرارت پڑتی ہے، خواہ مخواہ سکون اور امن بھی خراب ہوتا ہے، علاقہ اور معاشرہ بھی خراب ہوگا، کچھ تو خون شروع ہو جائے گی، اس لیے ہم خاموش بیٹھ کے زبانی اللہ کی بس توحید کو بیان کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر ان حالات اور علتوں کے ہونے کے باوجود بھی تم جہاد سے جی کترانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی عبادت کا بہانہ ہی کیوں نہ بناؤ گے تو بن جاؤ گے کون؟ پھر وہ تم کیا بن جاؤ گے؟
پھر خیر سے مرتد بھی بنو گے۔ پھر یہ نہ خیال کرنا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، امام المشرکین بن رہے ہیں، خطیب الاسلام بن رہے ہیں، شمس الفجار بن رہے ہیں۔ پھر یہ نہ سمجھنا من یرتدد منکم عن دین ہی، جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ باقی سبحان اللہ مومنوں کے لیے بشارت، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ اور واللہ غفور الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں یہ آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، قمار بازی کے متعلق، کہ اس کے متعلق جناب اس میں کوئی مالی بدنی فائدے تو ہوتے ہیں، لہذا اس کی اگر گنجائش ہے تو وہ کچھ واضح طور پہ بیان ہو جانا چاہیے۔ بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ فرما دیں بیچ ان دونوں کے اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اور دنیاوی فائدے بھی ہو جایا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، مگر اسمہما اکبر من نفعہما، بوجھ ان دونوں کا یہ بہت بڑا ہے ان کے نفع سے۔ یہ جوئے اور شراب خوری میں جو نفع لوگ بتاتے ہیں، ابو علی سینا نے اس لیے لکھا ہے نا اپنے مقالات میں، ابو علی سینا نے، کہ جس آدمی کے لیے طبیعت کا نشاط نہ ہوتا ہو نا، تو اگر اس خاص طریقے سے شراب کو استعمال کرے تو وہ کبھی بڈھا بھی نہیں ہوگا اور بے چین بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ سرور اور چین اور لذت کے ساتھ رہے گا۔ یعنی بدنی فائدے یہ لوگ بتلاتے ہیں۔ نام اس کا عبداللہ ہے، ابو علی ابن سینا، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا موحد تھا۔ شفا، کتاب الشفا اس کی میں نے پڑھی ہے، سبکن بھی پڑھی تھی کچھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی موحد ہے مگر کافر موحد ہے، یعنی یہ نبیوں کو نہیں مانتا، نبوت کا قائل نہیں، یہ نبوت کے قائم مقام عقل کو دخیل بناتا ہے، کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ بشر جو اتنی ترقی کر سکتا ہے اتنا فرشتہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عقل کے تقاضے کے مطابق اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں دیکھنے والا وہی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، یعنی موحد ہے مگر کافر موحد ہے۔ وہ کہتا ہے عقل جو کچھ کام کر سکتا ہے اتنا رسول کام نہیں کر سکتا، جس طرح بدھ مذہب والے کرتے ہیں نا، سکھوں کا جیسے عقیدہ ہے، یہ بھی بڑے موحد ہیں نا سکھ، مگر کافر اس لیے ہیں کہ وہ نبوت کے منکر ہیں، ورنہ جتنی توحید یہ سکھ مانتے ہیں اتنی غالباً ہم تم بھی نہیں مانتے، بڑے کٹر موحد ہوتے ہیں۔ مگر ان کا جو بڑا تھا گوتم بدھ، وہ یہ آج والے سور نا، یہ تو بابا گرو نانک جو ہے اس کو پوجتے ہیں، آ کے اس کی سیوا کرتے ہیں، اور وہ بل شریف میں بھی آ کے جھکتے ہیں، وہ جو ہندوستان میں بل شریف ہے نا، مزار ہے، دربار ہے،
سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں نا مشرک، سارے اس بل شریف کے سائے پہ زندگی گزارتے ہیں. ان کو آزاد کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. مشرک کا تعامل کرنا اور پھر اس کو جہاد کہنا، یہ بھی تو بہت بڑے ڈبل کافر کا کام ہے. مسلمان آدمی تو اتنی جرأت نہیں کر سکتا. سب یا وہ مشرک ہیں یا سب قادیانی ہیں، شیعہ ہیں. ان کو چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاد. کہنا چاہیے تھے یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں فساد. وہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اس لیے تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کا اصل شعبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی اسلام کا تشخص ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہے فساد مگر اس کو نام دیتے ہیں کس کا؟ جہاد کا. اس لیے تو اسلام کا شعبہ تو ختم ہو گیا. جیسے سنت کے قائم مقام بدعت ہوتی ہے، ایسے ہی جہاد کے قائم مقام انہوں نے فساد مچایا اور فساد کو نام دیا جہاد کا. جہاد تو کم از کم وہ ہوتا اگر کسی مسلمان قوم پہ ظلم ہو رہا ہو، پھر وہ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، وہ تمہاری منت کریں کہ مسلمانوں ہم پہ ظلم کر رہے ہیں دین کی وجہ سے کافر، تم آؤ ہماری نصرت کرو. اس وقت مسلمان اگر کرے حرکت تو وہ جہاد بنتا ہے. مگر وہاں تو بلانے والے ہی نہیں ہیں، اور جو بلاتے ہیں وہ سب مشرک ہیں. سب کون ہیں؟ بالکل کھٹے ٹیٹ مشرک ہیں. ایک ہی مسلمان نہیں ہے کشمیریوں میں، سارے کافر ہیں مشرک، اور سب بل شریف کے درباروں کے نیچے پل رہے ہیں. اور یا پھر وہاں وہ مرزئی ہیں، قادیانی ہیں. امامت کرنے والے شیعہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے پیچھے سنی ہیں. قادیانی مرزئی امام ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مجاہد ہیں. خدا جانے اگر وہ مجاہد ہیں تو ہمارا حال تو پھر کوئی نہیں، ہم تو گئے سے تھے جہنم میں. اسلام کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے. ہاں یہ لوگ میاں خود لڑتے بھی نہیں، اور جو اللہ کے راستے پہ لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی نہ کوئی روڑا ضرور اٹکاتے ہیں. اس لیے ان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے. لہذا ہاں مجھے پتا ہے وہ بات ختم ہو گئی. نہیں ساری کہانیاں تو نہیں نا قرآن میں لکھنے کے قابل ہوتی، بس اشارہ ہوتا ہے، ہو گیا. ہاں اب آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی مقدار خرچ کریں. اللہ کے راستے میں جو آپ کہتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ فرما دیں کہ دفیع شرک کے لیے جب آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر العفو، ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے سب شرک کے خلاف خرچ کر دو. العفو ایک معنی یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ جتنا بچتا ہے، جتنا زائد ہے، وہ سب اللہ کی توحید کی اشاعت پہ خرچ کر دو. فتنہ شرک کو مٹانے کے لیے خرچ کر دو. العفو. دوسرا معنی قل العفو، تو فرما دے کہ آسانی کے ساتھ جتنا خرچ کرو یہ معافی والا خرچہ ہے، ضروری خرچہ نہیں ہے. قل العفو، آسانی کے ساتھ جو خرچ کر سکتے ہو وہ کرو، کوئی اس کی حد بندی نہیں ہے. یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سوچ بچار کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اصلاحی پروگرام نمبر 3 پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. آپ فرما دیجئے ان کے لیے اصلاح کا جو پہلو بھی اختیار کرو خیر، وہ بہتر ہے. اب ایک صورت یہ بھی ہے
اگر ملا لو ان کو اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں، اپنے کھاتے میں، تو وہ تمہارے دینی بھائی تو ہیں ہی صحیح۔ مگر ہر ملانے والا کہ یتیم جی آؤ جی تم ہمارے گھر آؤ ہم تمہاری رکھوالی کریں گے، ہر ایسا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا مخلص بھی نہیں ہوتے، بلکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یتیموں کے پاس مال زیادہ ہے، اس کو طریقے کے ساتھ ظاہری طور پہ ہاتھ اس پہ پھیر کے اور اس کا مال بٹور کے کھائیں گے، اس لیے اس کو اپنے کھاتے میں ملا لیتے ہیں۔ تو سنو، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یتیموں کا بگاڑ کرے اس سے جو یتیموں کی اصلاح کرے۔ اپنے ساتھ اپنے کھاتے میں جو یتیموں کو ملا رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کس غرض کے ساتھ ملا رہا ہے، صرف یتیموں پر اللہ ترسی کر کے ملانا چاہتا ہے اصلاحی پہلو میں، یا ان کا مال بٹورنا مقصود ہے اس لیے ان کا کھاتا اپنے کھاتے میں ملانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو دقت میں ڈال دیتا تم کو، سخت احکام نازل کر کے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب ذو جہتین مسئلے، 5 مسئلے ذو جہتین ذکر ہو رہے ہیں کہ شرک کے مقابلے میں کوئی ایسی چیزیں جو تمہیں نفع مند ہو رہی ہیں، شرک کے مقابلے میں ان کو بھی چھوڑ دو۔ کیوں کہ شرک چونکہ فتنے کے لحاظ سے اکبر ہے، اور جو تمہارے نزدیک نفع مند چیزیں ہیں وہ قلیل النفع ہیں یا اقل النفع ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، مگر شرک جو ہے اس کو قطعاً قبول نہیں کیا جا سکے گا، یہ خیال کر لیں۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، حتی یؤمنن، حتیٰ کہ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ ایمان یعنی پہلے ایمان لے آئیں پھر نکاح کرو، یہ نہیں کہ نکاح پہلے کر لو اور پھر کہو جی بعد میں سمجھا لیں گے اس کو۔ کیا کہہ کے سمجھاؤ گے؟ اماں جی، بیبے جی، کیا کہہ کے سمجھاؤ گے؟ کیونکہ پہلے تو تم سوائے اماں اور بیبے کے اس کو بلا نہیں سکتے، غیر محرم کو اگر بلانا بھی ہو تو ایسے ہی بلایا جائے گا نا، اماں جی کر کے یا بیبے جی، اور کو کیا کہے اماں جی میں تیرے ساتھ نکاح کر چکا ہوں اس لیے آپ ایسا عقیدے پہ آ جائے، نہیں، حتیٰ یؤمنن، حتیٰ کہ ایمان پہلے وہ لے آئیں پھر بعد میں نکاح کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، لونڈی جو ایماندار ہے وہ بہترین ہے بنسبت مشرک عورت کے، اگرچہ وہ مشرک تمہارے دل میں لگ گی کیوں نہ چکی ہو، اعجبکم، تمہارے دل کو کھب بھی کیوں نہ گئی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین، نہ نکاح کر کے دو کسی مشرک سور کو، حتیٰ کہ وہ پہلے ایمان لے آئے، لونڈا ہو ایماندار، وہ مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ مشرک جو ہے نا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ دعوت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ جہنم کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے، اور جو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو یہ شرک جو ہے نری دعوت الی جہنم ہے، لہذا مسلمان مرد یا عورت کو دائی الی النار کے ساتھ نکاح شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور البتہ اہل کتاب والوں کی چھوکری تم لے سکتے ہو، معلوم ہوا اہل کتاب والے دائی الی النار نہیں ہیں، مشرک دائی الی النار ہے، اس لیے اللہ منع کر رہا ہے کہ اس سے نہ رشتہ کرنا ہے نہ کروانا ہے۔ اور اہل کتاب کو
اس کا رشتہ لے سکتے ہو، اس کی ذبیحہ کھا سکتے ہو، یعنی نطفے کی بھی اجازت ہے اور لقمے کی بھی اجازت ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ یدون الی النار نہیں ہے، مشرک ہوتا ہے یدون الی النار۔ اور معلوم یہ بھی ہو گیا کہ جن کی ذبیحہ اللہ نے حلال کی ہے وہ مشرک نہیں تھے، یدون الی النار نہیں تھے، ورنہ یدون الی النار ہوتے تو جس طرح یہاں مشرک کے ساتھ رشتہ ناجائز ہے وہاں بھی رشتہ ناجائز ہوتا نہیں۔ یدون الی النار ہے اگر دعوت توحید کے خلاف دعوت شرک دی جائے۔ ہاں جی، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ کے مقابلے میں وہ دعوت دے رہے ہیں شرک کی، اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی اپنے توفیق سے، باذنہ ہی بتوفیق ہی، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب بھائی اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ مشرک دعوت الی النار دیتے ہیں تو مسلمان کو تو اسی پہ پابند رہنا ہوگا جو کچھ اللہ نے فرما دیا۔ اب یہاں عقل زٹلیات کے ساتھ کہ فلاں بھی دعوت الی النار دیتا ہے، فلاں بھی دعوت الی النار دیتا ہے، یہ اپنے عقلیات سے تو کام نہیں چل سکتا نا۔ دعوت الی النار کی بات تو کی ہے کس نے؟ اللہ کریم نے فرما دیا ہے، اور فرمایا بھی اسی نکاح کے موقع پہ ہے کہ نہ ان سے نکاح لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ تمہارا ہوئے، نہ رشتہ ان سے لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو۔ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار۔ نیز دوسری چیز یہ ہے عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، جہاں شادی کا حکم ہوتا ہے، جہاں شادی کا حکم ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان شادی ہونی ضروری ہے جن کے درمیان مودت ہو، محبت ہو، رحم دلی ہو، اور مشرک اور مومن کے درمیان مودت پیدا ہو سکتی نہیں، مودت پیدا ہو سکتی نہیں۔ میاں بیوی کے اندر محبت قلبی کا ہونا لازمی ہے، مگر مشرک اور موحد ہوں ان دونوں کے درمیان وہ محبت کا رابطہ پیدا ہو سکتا بھی نہیں ہے، اس لیے شادی کا مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خالص موحد اگر عورت ہے اور وہ خالص مشرک کسی مغالطے کی بنا پہ شادی ہو گئی ہے تو ان کا زندگی کا نبھا قطعاً نہیں ہو سکتا، آخر ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ یہ قطعاً ہو نہیں سکتا کہ ایک خالص موحد ہو دوسرا خالص مشرک ہو، ان کی شادی ہو اور نبھا ہو جائے، نبھا قطعاً نہیں ہو سکتا، یا عورت اجڑ جائے گی یا مرد اجڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے درمیان مودت اور محبت کا ہونا ضروری ہے، اور مودت جو ہے وہ اسی وقت مکمل ہوگی جب دونوں کا مشن اور مذہب ایک ہوگا۔ اگر مذہب کے اندر تفریق ہوگی تو مودت حقیقی پیدا ہو سکتی بھی نہیں۔ جب مودت اور محبت حقیقی پیدا نہیں ہو سکے گی تو وہ رشتہ کبھی قائم رہ نہیں سکے گا۔ اگر کسی کا مغالطے میں ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ پتہ چلے دوبارہ نکاح کریں؟ نہیں، اگر پتہ چل جائے، مثلا مرد کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ مشرکہ ہے، آج کل ایسا تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، آج کل تو کسی کو مغالطہ ہو سکتا بھی نہیں۔ کیوں؟ شرک بھی واضح ہو چکا ہے اور توحید بھی واضح ہو چکی ہے۔ ہاں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں آپ جائیں، فرض کرو جہاں اسلام کی تبلیغ پہنچی بھی نہیں، وہاں اس قسم کے لوگ مل سکتے ہیں جن کو شرک کا پتہ نہ ہو یا توحید کا پتہ نہ ہو۔ بہرحال ایسا سلسلہ فرض کر لو کہ ایک آدمی موحد ہے مگر مغالطے کی بنا پہ مشرکہ عورت کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، نکاح کے بعد اس کو پتہ چلا ہے
کہ یہ تو مشرکہ ہے تو پھر اس کو بھگانا ضروری ہے، لے آنا جائز نہیں سمجھ آئے؟ ہاں، یعنی یہ کوشش نہ کرے اس کو لے آئے۔ اگر وہ توحید قبول کر لے، اگر توحید قبول کر لے گی تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، پہلا نکاح۔ ہاں، وہ عورت چھوکری جو ہے پھتو وہ ٹھیک ہو جائے، بے شک ہو جائیں سارے مشرک، اٹیر لے جہاں سے کوشش ہوتی ہے، لے جا پورے خاندان یا قبیلے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، صرف جوڑا جو مل رہا ہے ان کا آپس میں اتحاد فی المذہب ہونا ضروری ہے۔ ہیں؟ کن سے؟ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بچے بالکل اپنے باپ کے ہوں گے، وہ حلال شمار ہوں گے، الولد للفراش ہے، جس باب یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اس کے خلاف اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں، اور جو اسلام کے خلاف سوچے وہ کافر ہوتا ہے۔ ہاں جی، مقدمہ تمہیدی ہے نا۔ اچھا جناب، اب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب ایام ماہواری کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان ایام میں اپنی بیوی کے پاس آدمی جائے تو وہ نفع تو اٹھا رہا ہے، ایک لحاظ سے اس کے اندر نفع بھی ہے، ایک لحاظ سے اس کے اندر نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ وہ نری ایذا بنے گی، اس کا وجود بیمار ہو جائے گا اور وہ صحت مند نہیں رہے گا، اور ایک طرف فائدہ بھی ہے کہ وہ اپنا تبھی اپنے تقاضے کے مطابق کچھ نفع بھی اٹھا رہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں، آپ فرما دیں ہوا اذن، وہ بھی نری کے نری تکلیف ہی تکلیف ہے، بس دور رہ گیا کرو تم عورتوں کے ساتھ میل جول کیے بغیر فی المحیض، حیض کی حالت میں، ولا تقربوهن حتی یطہرن، نہ نزدیک جایا کرو ان کے حتی یطہرن، حتی یطہرن وتطہرن، حتی کہ وہ پاک ہو جائیں کس سے؟ حیض سے، وتطہرن اور پاک ہو جائیں بذریعہ پانی کے، حتی یطہرن عن الحیض، وتطہرن یہاں معذوف مانا جائے گا، حتی یطہرن، حتی کہ مکمل طور پہ وہ حیض سے بجائے حیض کے طہر آ جائے، یہ تو وہ طہر ہے جس میں حیض نہیں ہوتا، یہاں طہر سے مراد وہی طہر ہے جس کے اندر ایام حیض نہ ہوں، باقی تطہیر جو ہے وہ الگ ہے، حتی یطہرن، حتی کہ پاک ہو جائیں ماہواری ایام سے، پھر غسل بھی کر لیں، وہ تطہرن جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا قرینہ کلام کے لحاظ سے، کیوں آگے آ رہا ہے فیضا تطہرن، یہ خود قرینہ ہے اس بات کا کہ حتی یطہرن کے بعد کیا معذوف ہے؟ تطہرن، فیضا تطہرن، پس جب وہ پانی کے ذریعے خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر آؤ تم جس اس مکان سے، حیث و مکانیہ، اس مکان سے جو امر کیا ہے تم کو اللہ نے، اندھا دھند فائرنگ نہ شروع کر دو، من حیث اس مکان سے آؤ، وہ کھیتی کا مقام جو ہے اس کی طرف سے آؤ، ان اللہ، یہودیوں کی طرح اندھے ہو کے نہ شروع ہو جاؤ، ان اللہ یحب التوابین، اور اگر کبھی کوئی شخص غلطی ایسا کر بھی بیٹھا ہے تو آئندہ کے لیے سنبھل جائے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے جو سرے سے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، متطہرین، متطہرین میں تکلف ہے، باب تفعول کا ہے نا، اس میں تکلف ہوتا ہے،
من المتطہرین یعنی پورے زور سے وہ بچ کے رہتے ہیں ہمیشہ، ان سے گناہ ہوتا بھی نہیں۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، لہذا آیا کرو اپنی کھیتی کے اس مقام پر انا شئتم، جس کیفیت سے چاہو تم۔ انا کیفیہ، حضرت صاحب کے پاس ہوتا تھا نا آدمی، ایک فقیر سائیں، یہاں جب اس کا ترجمہ کر رہے تھے نا حضرت صاحب، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ سائیں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کرنا چاہیے انا شئتم؟ ہے حضرت صاحب نے فرمایا ہاں اللہ راضی تھی بھی دس، ہاں دس، اکے لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر۔ یہ انا کا معنی کیا ہے؟ لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر۔ انا شئتم کیفیت کا بیان ہے نا، جس کیفیت سے چاہو تم۔ وہ سرانہ اپنے سامنے رکھتا تھا نا، اسی طرح لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر، وہ سمجھاتا تھا کہ اس طرح لٹا کر اس طرح، بٹھا کر اس طرح، کھڑا کر۔ انا شئتم، جس کیفیت سے چاہو تم۔ مکان تو ہے ہرس والا، اور کیفیت وہ جس طرح تمہیں اچھا لگے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، مگر یہی لذتیں نہ اٹھاتے رہنا۔ قدموا لِأَنفُسِكُمْ، اچھے اعمال آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، کیونکہ یہ لذتیں اور سرور تو یہیں رہ جائے گی، وہ تو آگے جائے گا کچھ نہیں۔ اپنے اگلے جہان کے لیے بھی تو کچھ سنو، اسی عورتوں کے ذا العلم فی افخاص النساء، علم جو ہے وہ عورتوں کے رانوں میں سارا ختم ہو گیا۔ ذا العلم فی افخاص النساء، آدمی اپنے علم اور سوچ بچار کو ختم کرتا ہے، جس کو ادھر زیادہ عشق شروع ہو جائے نا، کثرت کے ساتھ شروع ہو جائے، یوں سمجھو اس کا علم بھی گیا۔ علم کیوں گیا؟ اس کا فکر صحیح گیا۔ فکر صحیح کیوں گیا؟ اس لیے کہ دل کا یقین گیا۔ دل کا یقین کیوں گیا؟ کہ دماغ کا فکر صحیح گیا۔ فکر صحیح جب غلط ہوا تو حفظ ختم ہو گیا۔ حفظ ختم ہوا تو ملکہ شیطانی آ گیا۔ ملکہ شیطانی آ گیا تو وہ علم جو دماغ میں رہتا تھا اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے ذا العلم فی افخاذ النساء، اس پہ یہ اجماعی مقولہ ہے علماء حکمت کا کہ ذا العلم فی افخاذ النساء۔ واتقوا اللہ قدموا لانفسکم، یعنی آگے بھیجنے کے لیے کوئی اعمال بھیجو، اسی سرور اور لذت میں بھی نہ رہ جایا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ اللہ کو تم تحقیق تم ملنے والے ہو۔ اے میرے رسول، وبشر المؤمنین، یہ آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو مبارک دے دیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جو کتابیں فقہ کی ہم نے پڑھی ہیں اس میں تو یہ بات کوئی نہیں۔ جو آپ نے سپیشل کو کتاب لکھی ہے یا آپ کے کسی بزرگ نے لکھی ہے یا بات صحیح بتاؤ، جو کچھ لکھی ہوئی ہے غلط کیوں کہتے ہو؟ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاں ہاں
وہ آیت مجھ سے بولی ہے، لیکن یہ ہے کہ قیاس قطعی جو ہے اس کے درجے میں اس کو رکھا ہے۔ نس سے قطعی یا کیا سے قطعی؟ قیاس قطعی ہاں، کیا سے قطعی کی کیا مثال دی ہے انہوں نے؟ اس نے ضوابط کو رکھا ہے، یہ قیاس قطعی ہاں؟ ہے۔ بیوی کے ساتھ ضوابط کرنا حرام ہے، یہ قیاس قطعی ہے، قیاس قطعی کی جسم ہے۔ نہ یہ قیاس، او ہو قیاس ہو کس طرح گیا یہ مسئلہ تو نس سے قطعی کا ہے، قیاس کس طرح کہو گے اس کو؟ اور کسی اور آیت میں سے اس نے نکالا ہے، وہ آیت میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قیاس قطعی جب وہ آیت آئے گی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا، سمجھا؟ یہاں بے تکی بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں چونکہ قیاس قطعی کی بات نہیں، یہاں نص قطعی کی بات ہے۔ ہاں وہ جب آئے گی نا آیت تو خود بخود آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا، انشاءاللہ ہم بھی پھر چڑھائی کر دیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، امر انتظامی، نہ بنا لیا کرو تم اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کی، اس کے لیے کہ تم ان تبرو و تتقو، تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو اور سلو کرو درمیان لوگوں کے، ان میں سے کوئی کام بھی تم نہ کرو صرف اس لیے کہ یار ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے، اللہ کے نام کی ہم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم کسی دھڑے کے آدمی نہیں رہیں گے، کوئی لڑے کوئی مرے، کوئی جیے یا مرے، تو یوں ہی مسکرائے جا، میرا جو حال ہو سو ہو، پر کے نظر گرائے جا۔ ہم قسم کھا بیٹھے ہیں کہ خدا کی قسم ہم کسی کی دھڑ نہیں کریں گے، کسی کی پاس نہیں کریں گے، اس لیے یار ہم جو قسمیں کھا بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ، اور نیکی کرنے سے اس لیے رک جاؤ کہ تم کہو ہم اللہ کی قسمیں کھا بیٹھے ہیں، توڑ دو اللہ کے نام کی قسمیں اگر کھائی ہیں تو یہ خرافت ہے، نری ختم کر دو، جہاں نیکی کا کام کرنا ہو وہاں ضرور کرو، ان تبرو وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اچھائی کا کام کرنا ہو، گناہ سے بچنے کا کام کرنا ہو، تصلحوا بین الناس، لوگوں کو ان کے درمیان اصلاح کرانی مقصود ہو، تو پھر صرف قسموں کے سہارے پہ روک کے نہ بیٹھ جایا کرو، آئندہ خبردار مت کے قسمیں کھانا، واللہ سمیع علیم۔ اچھا، اب چونکہ یہ بات آ گئی تھی قسم کی، اس لاگت سے مکمل طور پہ حلف برداری کا قانون بھی سن لو۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ لغو قسموں کے معاملے میں، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں میں جو کمایا ہے تمہارے دلوں نے، دل سے آمدن جان بوجھ کر اگر قسم کھائی ہے جھوٹی تو وہاں اللہ پکڑتا ہے۔ للذین یؤلون، وہ بات تو ہو گئی، یہ بات واضح ہو گیا مسئلہ کہ لغو بات پہ، لغو قسم کھانے پہ اللہ پکڑتا نہیں۔ جہاں تقیہ کلام ہو جاتا نا، قسمیں خدا کی قسم، رب کی قسم، یہ عام تقیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ہر بات پہ بلا ارادہ منہ پہ یہ لفظ آ جانا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ لغو قسم کی قسمیں جو ہیں ان پہ اللہ فرماتے ہیں ہم گرفت نہیں کرتے، البتہ وہ قسم جو تمہارے دل کے ارادے سے ہو اور تمہیں پتہ ہو، دل کے اندر تمہیں یقین ہو کہ ہم یہ خلاف واقعہ قسم کھا رہے ہیں، البتہ ان پہ گناہ ہوتا ہے، اور اس کے متعلق تھوڑا سا قانون لکھ لیں۔ جو قسم محض تقیہ کلام کے طور پر ہو، جو قسم محض تقیہ کلام کے طور پر ہو، جیسے عرب والے بولتے ہیں
بلا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، بلا واللہ، یا ہماری عام بول چال میں ہوتا ہے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، کبھی ہوتا ہے خدا کی قسم، واللہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مقدس میں حضرت عائشہ اور امام شافعی کی تفسیر کے مطابق ان کو ایمان لغو میں شمار کیا گیا ہے۔ اس میں نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کفارہ، خواہ فعل ماضی پر ہو خواہ مستقبل پہ۔ جیسا کہ فتح القدیر، در المختار وغیرہ میں موجود ہے۔ نمبر 2، قصداً گزشتہ فعل پر قسم کھائی جائے اور خلاف واقعہ ہو۔ قصداً گزشتہ فعل پر، کسی گزرے ہوئے کام پر قسم کھائی جائے اور خلاف واقعہ ہو، اگرچہ قسم کھانے والا اس کو خلاف واقعہ نہ سمجھے۔ اس کا حکم قرآن میں مذکور نہیں ہے، قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن، اب 4 امور انتظامیہ ذکر کیے جائیں گے۔ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے لیے 3 حیض کی، 3 ماہ کے لیے 3 حیض گزر جائیں۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ بنایا پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ان کو صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ ایمان ہے تو پھر چھپائیں نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے خاوند وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو واپس لوٹا لیں اس معاملے میں، اگر طلاق مغلظہ نہیں ہوئی۔ ان ارادو اصلاحا، اگر میاں بیوی والے دونوں اصلاح کا خیال رکھتے ہوں تو وہ واپس لوٹا سکتے ہیں۔
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی ان حق ہیں مثل اس کے جس طرح ان پر عورتوں کے حق ہیں، مردوں کے حق ہیں، اسی طرح عورتوں کے مردوں پہ بھی حق ہیں، مگر وہ تمام حقوق کو بالمعروف مشہور معقول طریقے سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ للرجال علیہن درجۃ، ایک درجہ کی مردوں کو ان عورتوں پہ فضیلت ہے، اوپر نیچے والا فرق ہے۔ واللہ عزیز حکیم، ایک درجے کی۔ مولانا روم ہے نا مثنوی والا، ان کے سامنے ایک معقولی آدمی آیا تھا، بہت بڑا، وہ بھی عالم تھا، بڑا معقولی، اصل تو ان کو ڈھانے کے لیے آیا تھا مثنوی والے کو۔ اس نے آ کے سوال کیا، جی عقل کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کا وجود خود حصہ ہے، اس لیے اس کے انتظامی امور، حاجی امور، امور حاجیہ، امور ضروریہ کے اندر بھی حصہ ضرور ہوگا۔ اب جب کہ اس جہان میں مرد کا حصہ جو ہے اوپر والا ہے، عورت کا نیچے والا، وہ تحت ہے، وہ فوق ہے، تو اب جب اگلا جہان آئے گا تو اس میں حصہ بقدر جسہ ضرور بدلے گا، اس لیے فوق تحت بن جائے گا، تحت۔ مولانا روم نے کہا فوق تحت بے شک بدل جائے گا، مگر ہتھیار نہیں بدلے گا۔ ہتھیار ہر کسی کے پاس اپنا ہی ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ تو مولانا روم نے کہا جب یہ ٹھیک ہے، جب ہتھیار کا حصہ نہیں بدلا تو معلوم ہوا یہ قانون بھی غلط ہے عقل والا کہ بندہ جو ہے اس کا حصہ بدل جاتا ہے، سرے سے یہ بھی غلط ہے، ورنہ اگر بدلتا تو حصہ تو ہوتا ہے نفس اور سرور میں، سرور کے لیے تو ہتھیار چاہیے، ہتھیار تو بدلا نہیں، اس لیے نیچے والا اگر اوپر بھی چلا جائے تو کیا فائدہ ہے، ہتھیار تو وہی اس کے پاس اپنا ہی ہوگا، اس کا اپنا ہوگا۔ تو یہ بات گویا کہ غلط ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حصہ بدل جائے گا پھر ہر ایک کا حصہ، نہ، یہ درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ قوام کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، وہ قوام ہے، یعنی قوت طاقت کے لحاظ سے، علم کی طاقت بھی، جسمانی طاقت بھی، یہ ایک درجہ ہے جو مرد کو اس پہ غالب کرتا ہے۔ اس کے باوجود حالانکہ کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جن کے اندر یہ درجہ بیچارے کا ہوتا بھی نہیں، نہ قوت کے لحاظ سے اور نہ علم کے لحاظ سے، نہ امور نظمیہ کے لحاظ سے، جس طرح یہ بے نظیر ہے۔ اب وہ جو زرداری ہے مثال کے طور پہ، نہ اس کے اندر کوئی درجہ بھی موجود نہیں، سارے درجے اسی نیچے والے کو حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں اب چلو طلاق کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سن لو، امور انتظامیہ جو بیان ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ صحیح چلے۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ تو ہے 2 مرتبہ۔ کون سی طلاق؟ جس میں رجوع ہوتا ہے۔ الطلاق مرتان، لوگ خواہ مخواہ دوسرے جھگڑے یہاں شروع کر دیتے ہیں نا، غیر مقلد اور مقلدین کے درمیان یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے نا کہ یہاں کون سی طلاق مراد ہے اور کتنی مرتبہ طلاق ہے، سنت کے مطابق کتنی طلاق ہونی چاہیے، بدعت کے مطابق کتنی ہو، یہ سارے فضول جھگڑے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے اصل میں تو وہ 2 مرتبہ ہے۔ کیا مطلب؟
ایسی طلاق جس میں رجوع ممکن ہو، وہ 2 ہی مرتبہ ہوگی۔ ایسی طلاق جس میں، اب آپ سوال کریں کہ رجوع کا تو یہاں لفظ لکھا ہوا نہیں، آپ نے رجوع کی قید کہاں سے نکال لی؟ تو اگلی کلام وہ خود بتلا رہی ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، او یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں طلاق رجعی کا ذکر ہے اور کسی طلاق کا نہیں۔ دوسرے جھگڑے ڈالنے والے وہ قرآن مقدس کو خواہ مخواہ اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، یہاں کوئی جھگڑا نہیں۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے جس طرز پہ قرآن چل رہا ہے کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہو وہ اپنے انتہائی درجے میں 2 مرتبہ ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب معروف طریقے کے ساتھ، شرعی طریقے کے مطابق یا تو روک لو اس کو، دوبارہ نکاح کر لو، رجوع کر لو، اور تسریح بِإِحسان، یا بڑے خلوص کے ساتھ اس کو آزاد کر دو، جانے دو اس کو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، نہیں تمہارے لیے جائز کہ پکڑ لو تم ان عورتوں سے وہ مال جو دیا تھا تم نے ان کو کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، یہ استثناء منقطع ہے۔ یعنی لیکن دوسری صورت ہے، اگر میاں بیوی دونوں آپس میں خوف رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کے لیے پھر تصریح ہی تصریح ہوگی، امساک نہیں ہو سکتا۔ اب فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، او حکام تمہیں ہم کہتے ہیں اگر وہ میاں بیوی کے معاملے میں تم ڈرتے ہو کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو پھر کوئی گناہ نہیں اوپر ان دونوں میاں بیوی کے بیچ اس کے کہ وہ فدیہ دے دے، خلو کر لے اپنے خاوند کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ آپ مسلم سوسائٹی کی پنچایت والوں، تمہیں ضروری چاہیے کہ اللہ کی حدود کے خلاف مت نہ کرو، نہ کرنے دو۔ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، پس جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے وہ ظالم ہی ہوگا۔ فإن طلقها فلا تحل له، اب لوگ کیا کہتے ہیں، 2 پہلے دی تھیں، 2 تیسری یہ ہو گئی، خواہ مخواہ کا جھوٹ، نہ کو لاگا نہ دے گا۔ اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ درمیان میں کیا ہے؟ خلو کا ذکر ہے، درمیان میں کیا ہے؟ اسی خلو کی طلاق کا بات ذکر ہو رہا ہے کہ جب عورت فدیہ دے دے، خلو کر لے، تو اس وقت جو طلاق ہوگی اس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ 2 پہلے تھیں اور تیسری اب ہو گئی۔ اور درمیان میں یہ 3-4 سطریں والی ایک مستقل مضمون آ گیا ہے، یہاں اب تیسری طلاق کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق اب وہی ہے جو خلو کے ذریعے ہو رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس جب وہ طلاق دے دے یعنی خلو کے ذریعے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے وہ عورت، حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے، وہ اپنی مرضی سے بگاڑ پیدا کریں، اپنی مرضی سے پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر اپنی مرضی سے چاہے تو اسی پہلے خاوند کے ساتھ پھر دوبارہ شادی کر سکتے۔ یہ اپنی اپنی مرضی چلتی جا رہی ہے، حلال شلال یہاں نہیں ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس پہ جو کسی کے لیے حلالہ نکالتا ہے یا جس کے لیے حلالہ نکالا جائے۔ ہاں جی، فلا جناح علیہما ان یتراجعا،
پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پہ اگر گمان رکھتے ہوں کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم رکھ سکیں کہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود، وہ بھی اللہ کی حدیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ بیان کرتا اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جس وقت طلاق رجی تم نے دے دی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ نہیں آئی؟ یہ فدیے والی طلاق ہے، خلو والی طلاق کا ذکر ہے، اسی کی بات ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا، یہ کس والی ہے؟ یہ خلو والی طلاق ہے۔ ہاں آگے، بھائی زوج ثانی جس کے ساتھ اس نے جا کے نکاح کیا ہے وہ اگر طلاق دے دے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت طلاق دی تھی تم نے طلاق رجعی عورتوں کو، پس پہنچنے لگی ہیں اپنی مدت کو، بلغنا اے قاربنا اجلہن، پہنچنے لگی ہیں، یہ نہیں کہ پہنچ چکی ہیں، پہنچنے لگی ہیں اپنی مدت کو، تو ابھی تک پہنچی نہیں، ابھی کئی دن رہتے ہیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا معقول طریقے کے ساتھ ان کو روک لو۔ کیا معقول طریقہ ہوتا ہے؟ معروفن، معروف طریقے کے ساتھ، یہاں بھی تو وہ قید ہے نا، جو شرعی طریقہ ہے معروف وہ کون سا تھا؟ فاتو حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف آؤ، یہ نہیں کہ رجوع کے بہانے میں تم پیچھے سے شروع ہو جاؤ۔ یہ معروفن کی قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی شرعی طریقے کے مطابق تم ان کو روک رکھو جس طریقے کے مطابق شریعت نے تمہیں کہا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں اور رجوع کا بہانہ بنا کے بھائی چلو کسی نہ کسی طرح تو استعمال کر لوں نا عورت کو تاکہ رجوع ثابت ہو جائے، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا اندھا کھاتا نہ بنا کے آؤ۔ معروفن، معروفن اے حکم شرعی، اس کے مطابق آؤ۔ او سرہوہن بمعروفن، یا چھوڑ دو اس کو معروف طریقے کے ساتھ، مطالبہ کوئی نہ کرو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، نہ روک رکھو ان کو ضرر رسانی کے لیے، ضرارا لتعتدوا، تاکہ تم تجاوز کرو ان پہ۔ ومن یفعل ذلک، جو کرے گا یوں، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نہ بنا لیا کرو اللہ کے احکام والی آیات کو مخول، یاد رکھو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اور جو کچھ اتارا ہے تم پہ اللہ نے کتاب میں اور حکمت میں، یعظکم بہ، یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ نصیحت کرے تم کو ساتھ اس کے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے چکے ہو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پہنچ چکی ہیں اپنی مدت کو، اے اتممنا مدتہن، یہاں قاربنا نہیں، فبلغنا اجلہن، پہنچ چکی ہیں اپنی مدت کو، اب نہ رکاوٹ ڈالو ان میں جو وہ نکاح کر سکیں اپنی من پسند کے خامدوں کے ساتھ، جبکہ راجی باجی ہو جائیں درمیان اپنے، بالمعروف، شرعی نکاح کے طور پہ، خفیہ نہ شرعی، اعلن النکاح۔ ہاں ذالک یوعظ بہ،
یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جائیے ان کے ذریعے، من کان منکم، جو تم میں سے ایمان لے آ رہا ہے اللہ کے ساتھ، دن قیامت کے ساتھ، ذالکم ازکا لکم، یہ نری صفائی ہے تمہارے لیے اور پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی خوب جانتا ہے نقصان دینے والے چیزوں کو اور نفع دینے والی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ بس انہوں نے رابطہ کر لیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، ماواں جو ہیں مائیں وہ دودھ پلا سکتی ہیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل، یہ اس بندے کے لیے ہے اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے کہ پورا کرے رضاعت کو، ورنہ یہ ضروری حکم نہیں، اس سے کم مدت تک کے لیے بھی پلا سکتے ہیں، 1.5 سال تک کے لیے، سال تک کے لیے، یہ فی نفس ہی یہ مدت ضروری نہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور بچے کا رزقہن، ان کی تنخواہ دینا اس کے ذمہ ہوگا، وکسوتہن، اور ان کا لباس پہنانا یہ بھی عمدہ طریقے کے ساتھ ان کو دینا پڑے گا۔ کیوں نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی جی بھی مگر اپنی وسعت کے مطابق؟ عورت اگر کہہ دیتی ہے کہ میری وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں، یہ بچہ تیرا ہے، میں تیرے فراش کے لیے تو تھی مگر تیرے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے، تیری روٹی پکانے کے لیے، تیرے کپڑے دھونے کے لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، جو کام میرے ذمہ ہے وہ تو رات دن بشک لیے رکھ۔ اگر وہ ایسا کہہ دے تو کہہ سکتی ہے، اس لیے بچے کا دودھ پلانا بھی اسی مد میں آتا ہے۔ یہ اپنی بیویوں کے سامنے یہ مسئلے نہ کرنا، ہاں اگر ترجمہ پڑھانے لگو تو کہنا یہ ابھی تم بچے ہو، تمہارا پیٹ پھول جائے گا، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آگے نکلو۔ ہاں لا تضار والدۃ بولدہا، نہ دکھ پہنچائی جائے کوئی والدہ اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ خاوند کو دکھ دیا جانا چاہیے اپنے بچے کی طرف سے، ان پہ بھی حق ہو اور اس پہ بھی حق ہو۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور والد کے مر جانے کے بعد جو وارث ہے وہ بچے کا، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ بھی اگر بچے کی خدمت خود نہیں کر سکتا، اگر کسی سے کروانا چاہتا ہے تو اسی طرح قانون ہوگا۔ مثل ذالک فإن ارادا فصالا، اگر دونوں میاں بیوی کا ارادہ ہو جائے کہ 2 سال سے کم مدت میں دودھ چھڑا لیں، ان تراض منہما، آپ ایک دوسرے پہ راضی باجی ہو جائیں، وتشاور، اپنے مشورے کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پہ۔ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو او بچے والو کہ ان تسترضعوا اولادکم، کسی اور دایا سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، تب بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں، جب کہ پہنچا دو جو کچھ تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے ان دودھ پلانے والی کو تنخواہ، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، بچ کے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اب ایک اور حکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، انتظار کریں وہ اپنے جانوں کی 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب کہ پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کیا گناہ ہے بیچ اس کے جو وہ کریں اپنی مرضی سے اپنے متعلق کوئی اچھا فیصلہ، تم پہ کوئی قدغن نہیں ہے، واللہ بما تعملون خبیر، نہیں گناہ تم پر بیچ اس کے جو خطبہ کے الفاظ کہے ہوں تم نے، الرزتم، تعریض کے الفاظ، یعنی تم بھی پھرتے ہو رنڈے، تمہیں عورت کی ضرورت ہے، ادھر تم نے سنا ہے کہ وہ بھی بیچاری کیا ہو گئی ہے، متلقہ ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، اب تو نے اپنے دل میں کوئی خسر پسر کی بے اللہ کرے میرا یہ کام بن جائے،
تو کسی بہانے کے ساتھ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھ کے کہتا ہے وہ کہتی ہے خیر ہے، وہ 2-3 مرتبہ ٹھنڈے سانس نکالتا ہے نا تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی کہتی ہے اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ پوچھتی ہے بھائی جان خیر ہے، پہلے تو وہ بھائی جان ہی کہتے ہیں نا، بھائی جان خیر ہے یا بابا جی خیر ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی کیا خیر ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے، طاقت بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وجود بھی برداشت کرتا ہے اور فراوانی بھی ہے، مگر اکیلے ہی زندگی گزر رہی ہے، زندگی کا کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی اگر رفیق حیات مل جاتا بس یہی۔ وہ کہتی ہے ہاں یہی سوچ میرا بھی ہے۔ یعنی اس قسم کی تعریضیں جا کے کرنا ہے فیما عرضتم بہی، تم نے اپنا عرض پیش کر دیا ہے، یعنی ایسے الفاظ پیش کیے ہیں جس سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ واقعی میرے وجود پہ اپنے وجود کو پیش کر رہا ہے۔ تعریض کا معنی یہ ہے، من خطبت النساء ہے، یعنی حقیقت میں چھپے انداز سے خطاب کرنا مقصود ہے عورت کو کہ تجھے بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے، الگ الگ رہنے سے کوئی مزہ نہیں آتا، بہرحال ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جب کھڑکار آتا ہے تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ملتی ہیں۔ وہ بھی کہتی ہے سبحان اللہ، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں کچھ چھپا رہے تھے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ ہی جانتا تھا کہ تم ان کو یاد ہی کرتے رہو گے، اس لیے تعریض کی اجازت دے دی ہے کہ خواہ مخواہ پھڑکتے نہ رہو، کچھ اپنا اظہار معافی ضمیر کر کے اپنے دل کی آگ کو کچھ بجھا لو۔ ولیکن لا تواعدوہم سرا، مگر سن لو ایسا نہیں ہے کہ خطبہ کرتے کرتے تم پورا خطبہ ہی بن جاؤ، ولیکن لا تواعدوہن سرا، ان سے کہیں لکے چھپے وعدے نہ کر لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، پھر سن لو صرف اتنا کہہ سکتے ہو بات جو معروف بات ہو، بے شک اعلانیہ کہہ لو، یعنی اشارتاً ان کو دعوت دے سکتے ہو، یہ نہیں کہ اندر خانے میں پھر تم چوہی چوہی لڑانا شروع کر دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور نہ پورا مصمم ارادہ کر لو عدت کے دوران گانٹھ نکاح کرنے کا، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور عدت کے اندر اندر یہ مصمم ارادہ نہ کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، ڈر کے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہی غفور حلیم ہے۔ نہیں گناہ تم پر اگر تم طلاقیں دے دو عورتوں کو جب تک کہ تم نے ان کو ٹچ چھو نہیں کیا، او تقرضوا لہن فریضہ، یا ابھی تک تم نے ان کے لیے وہ حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کر رکھا، متعوہن، ان کو کیا کرو، صرف جوڑا دے دو، یہ مطلب نہیں کہ ان سے متع شروع کر دو۔ متعوہن، جب تم نے وطی بھی نہیں کی اور حق مہر مقرر بھی نہیں کیا اور اب ان کو طلاق دینا چاہتے ہو، سرمیل بھی نہیں ہوا، شادی وغیرہ نہیں ہوئی، حق مہر مقرر بھی نہیں تھا، تو اب ان کو طلاق دینا چاہو تو صرف ایک کپڑوں کا جوڑا دے دو ان کو۔ علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا آدمی ہے اپنی وسعت کے اندازے کے مطابق اس کو دے، ہزاروں کا یا لاکھوں کا۔ وعلی المقتر قدرہ، جو تنگ دست ہے اس پہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ نفع دینا ہے نہ معقول طریقے سے۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے خلوص دل رکھنے والے لوگوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور دوسری صورت اب یہ ہے کہ تم نے طلاق دے دیا ان کو پہلے اس سے کہ چھو ان کو،
حالانکہ تحقیق تم نے مقرر کر چکا تھے تم ان کے لیے حق مہر، اب طلاق دینا چاہتے ہو تو نصف ما فرض تم، آدھا حق مہر دے دو ان کو، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ کیا کر دیں، کون معاف کر دے، ان یعفون، یہ کس سے کون سا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائبات کا. ہاں بھائی مولوی حمید، یہی ہاں یا فون ہاں عورت خود معاف کر دے، ایک عورت یا تمام عورتیں، اچھا اچھا، یعنی ساری مل کے معاف کر دیں، طلاق ایک کو. ہاں بھائی ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں ما فرض الا ان یعفون، مگر سے کہ وہ جو جن کو طلاق دے رہے ہو وہ عورتیں وہ خود معاف کر دیں، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا خود خاوندی اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں یہ عقدہ نکاح کا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، او مردو تم مگر معاف کر دو نا ان کو سارا ہی تو وہ تقوی کے لحاظ سے بہت زیادہ قریب ہے. کیوں؟ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آخر نہ بھول جاؤ نا وہ الفضل بینکم، وہ رواداری جو تمہارے اندر پہلے تھی نکاح ہونے کے بعد، آخر بھول نہ جاؤ کچھ نہ کچھ تو سرور، چلو بے لذت سرور ہی صحیح، اگرچہ ہاتھ نہیں لگایا تھا مگر خیال میں تو تمہارا آتا تھا نا کہ ہاں جب شادی کریں گے تو ایسا کریں گے اور یوں کریں گے اور ویسے کریں گے، سرور قلبی تو خیالی تو اٹھاتے رہے ہو نا، اسی فضل کو بھول نہ جاؤ. اگر تم ان پہ احسان کے طور پہ سارا ہی معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر. ہاں انہی عورتوں کے کھاڑے میں بھی نہ لگے رہو. حافظوا علی الصلوات، امر مسلح نماز. البتہ یہاں اچانک نماز کا حکم اس لیے آ گیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اور امور نظمیہ پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کو ہاتھ سے جانے نہ دے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں پہ دنیاوی قصوں میں نہ پھنسے رہو. حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے جو قیام کیا کرو نا اس حال میں کہ دل سوزی کے ساتھ اور عجز قلب کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں کہیں خوف آ جائے تو رجالن پیدل بھی اور رکبانن یا سوار ہونے کی حالت میں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر ان حالتوں میں تو جس طرح ہو سکے عبادت کرو، اور جب تم بے خوف ہو جاؤ پھر اسی طرح یاد کرو اللہ کو جس طرح تمہیں اس نے پڑھا دیا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے. ہاں یہ درمیان میں لا کے اب پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے. وہ لوگ جو یتوفون منکم، فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، وصیتاً لازواجہم، وصیت ہے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، یہ وصیت کر جائے. متاعن، نفع اٹھانا، الی الحول، 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، ان کو نکالا نہ جائے. یہ استحبابی حکم ہے کہ وہ وصیت کر جائے، واجب نہیں ہے تاکہ اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت پڑے. نہ وصیتاً لازواجہم استحبابی حکم ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اپنے طور پہ اگر وہ نکل بھی جائیں تو تم پہ تو کوئی گناہ نہیں، نہ بیچ اس کے جو کریں اپنے معاملے میں کوئی کام، من معروف،
ایک معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، وللمطلقات متاع بالمعروف، جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہے ان کو کچھ نہ کچھ نفع دے دینا چاہیے، مستحب ہے، بالمعروف، معقول طریقے سے، یہ حق بنتا ہے متقین لوگوں پہ۔ یوں ہی بیان کرتا ہے کھول کھول کے تمہارے لیے آیات تاکہ تم سمجھنے لگ جاؤ۔ الم تر الذین خرجوا من دیارہم، اصل مضمون جہاد کی تمہید اب ذکر کی جا رہی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، اور گھروں سے نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، اس ڈر کی وجہ سے کہ وبا آ رہی ہے، یہاں جنگ چھڑ جائے گی، ہم مارے جائیں گے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مر جاؤ، پھر اس کے بعد زندہ کیا تھا اللہ نے ان کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، حقیق اللہ بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ ہاں، لڑو اللہ کے راستے میں اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب انفقوا فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ پھر اس کی تائید کے لیے آیت پھر، کون بندہ ہے جو قرض دے گا اللہ کو، قرض بہترین نیک نیتی کے ساتھ، پس دوہرا کر دے گا اس کو، اس کے لیے اللہ کئی دوہر کرنے، بہت سارے دوہرے اجر اللہ اس کو دے گا۔ کیوں؟ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی قبض کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب قتال نہ کرنے والوں کا ایک نمونہ ذکر ہو رہا ہے، اور مومنوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ قتال سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھو اللہ کی عادت ہے قلیل کو کثیر پر فتح دے دیتا ہے، کیونکہ اصل نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا۔ اس لیے آپ اسی پہ عمل کریں۔ اور جن لوگوں نے باوجود زیادہ ہونے کے ہمت ہاری، دیکھو ان کو کیسی ذلت نصیب ہوئی، اور تھوڑے آدمی جو تھے کم نفری والے ان کو کتنا مقام حاصل ہوا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل کے سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جس وقت انہوں نے کہا تھا اپنے نبی کو ابعث لنا ملکا، مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ اس نے آگے سے اللہ کے نبی نے جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ حل عصیتم ان کتب علیکم الکتاب الا تقاتلوا، کیا تم سے یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر فرض کیا جائے تم پر لڑنا تو تم نہ لڑو؟ ایسی توقع تو آپ پر نہیں رکھنی چاہیے نا ہمیں، یعنی تم پکے ہو نا۔ کہنے لگے بادشاہ مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہماری قسمت ماری گئی ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہمیں نکالا گیا تھا ہمارے گھروں سے، ہمارے اولادوں سے، سب سے ہمیں جدا ہونا پڑا، اس لیے ہم تو ضرور بل ضرور لڑیں گے اور خواہ بخواہ لڑیں گے، اپنی جانوں کو لڑا دیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان پہ تو تولوا، سارے کے سارے اباؤٹ ٹرن ہو گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے بچ گئے، واللہ علیم بالظالمین۔ اچھا تو کہا ان کو ان کے نبی نے، تم نے جو میاں کہا ہے کہ ہمارے لیے بادشاہ کو مقرر کر، اچھا ان اللہ، تحقیق اللہ نے اٹھا دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، وہ طالوت ہے، اور جو ادھر کافر ہے وہ جالوت ہے، اس لیے طالوت بادشاہ کی کمان میں تم داخل ہو کے اس جالوت کے ساتھ لڑو گے، وہ بادشاہ ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے انا یکون بادشاہ، اس کے لیے بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ جی واہ، ہم سمجھتے تھے آپ بڑے دانا آدمی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں،
ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے اس سے. کیوں؟ چونکہ وہ نہیں دیا گیا فرحت مال کی وسعت ہی اس کے پاس کوئی نہیں. کم از کم ایسا ہونا چاہیے بادشاہ جس کے پاس مال و دولت ہو. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر اور بڑھا دیا ہے اس کو بستتن، بڑی ٹھوس طاقت میں، بڑی پھیلاوٹ میں. علم میں بھی وہ پھیلا ہوا ہے اور جسمانی طاقت میں بھی پھیلا ہوا ہے. اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علی. اور کہا ان کو ان کے نبی نے، بھائی ان کے اس کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہوگی، اللہ کی طرف سے وہ بادشاہ مقرر ہے. اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، آئے گا تمہارے پاس ایک ایسا تابوت، صندوق، جالوت والی جہت کی طرف سے، جس طرف جالوت ہے اسی طرف سے آئے گا. بیچ اس کے سکینۃ من ربکم، تسکین قلب کا سامان ہوگا. فیہ سکینۃ من ربکم، تسکین قلب کا سامان ہوگا، تمہارے رب کی طرف سے آئے گا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، اور کئی بقیہ علامات اور نشانیاں وہ بھی ہوں گی جو چھوڑ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام والے اور ہارون علیہ السلام والے. اچھا آئے گا تو اٹھا کے لے آئیں گے اس کو فرشتے. لہذا ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ واقعی اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو. فلما فصل طالوت بالجنود، نتیجے کی، فلما فصل طالوت بالجنود، جب الگ ہوا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، کالا جاتے ہوئے انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ آزمائش کرنے والا ہے تمہاری، بے نہر، ایک نہر آئے گی، پس جو بھی پینا شروع کر دے گا اس سے وہ میری جماعت کا نہیں ہوگا. ومن لم یطعموا، اور جو نہ چکھے گا اس سے سوائے ایک چلو کے، جو چلو بھرے گا بے یدہی اپنے ہاتھ سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میری پارٹی کا ہوگا. فَشَرِبُوا مِنْهُ، جب وہ پہنچے تو شروع ہو گئے ڈیکنے، تمام کے تمام پینا شروع ہو گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر وہی تھوڑے سے قلیل سے جو بچ گئے، انہوں نے صرف ایک ہاتھ سے چلو بھرا اور پی لیا. فلما جاوزوا، پس جب کہ پار نکل گیا نہر سے وہ بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، جنہوں نے پینا شروع کر دیا تھا، معلوم ہوا وہ وہیں رہ گئے، یعنی وہ غرق ہو گئے. کہتے ہیں کہ اتنا پیا، پی 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 کے ان کے پیٹ پھولتے گئے، آخر میں جا کے پھٹاخا لگ گیا، سارے مار گئے. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا، اس وقت وہ تھوڑی نفری تھی، وہ ایماندار کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج نہیں طاقت ہماری جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، کیونکہ ہم تو بالکل تھوڑے ہیں. قال الذين يظنون، انہی میں سے بولے وہ لوگ جن کو یقین تھا جو اللہ کو تو آخر ملنے والے ہی ہیں، یعنی مرنا تو ضرور ہے ایک دن. اس وقت وہ کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کتنی ٹولیاں تھوڑی سی نفری ہوتی ہے مگر غالب آ جاتی ہیں بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کی توفیق سے.
واللہ مع الصابرین۔ اب تمہارے پاؤں لڑکھڑانے نہیں چاہیے، اپنے آپ کو جما رکھو، کیونکہ اللہ ہی جما رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کہ میدان میں ظاہر ہوا، فلما برزوا لجالوت وجنودہ، جبکہ وہ میدان میں آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، اس وقت سارے مل کے کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے پلٹ دے ہم پر ثابت صبرن جم کے رہنے کو، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھنا ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، مارکا ایسی دعائیں تم نہ مانگنا، اللہ سے صبر نہ مانگنا، بلکہ اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے یوں کہا کرو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم ہاں، یہ انہی لوگوں کا کام تھا جو یہ صبر مانگ کے اور اتنے مصائب برداشت کر گئے تھے۔ تمہاری طاقت نہیں ہے، کہیں مانگو بھی صحیح اور پھر بھی کہیں کھڑکاؤ پیدا ہو جائے تو خواہ مخواہ مارے جاؤ گے۔ اس لیے ایسے مقام پہ جب آزمائش ہو، امتحان ہو، صبر آزما گھڑیاں ہوں، تو اس وقت صبر تو کیا کرو، مگر اللہ سے مانگو تو معافی مانگا کرو۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ہرا دیا ان تھوڑوں نے، کم نفری والوں نے اللہ کی توفیق سے، وَقَتَلَ داود جالوت، یعنی قتل کر دیا داود نے جالوت کو۔ یہ چونکہ تھے نا چیف آف سٹاف آن ملٹری، حضرت داود علیہ السلام، وہی داود پیغمبر ہے۔ داود علیہ السلام اس وقت یہ چیف آف سٹاف تھے نا اس میں، اور یہ سب سے پہلے اس کے مقابلے میں آئے۔ قاتل داود جالوتا، قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، پھر دے دیا اس داود کو اللہ نے ملک سارے کا سارا بھی دے دیا، حکمت بھی دے دی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا اس کو جو کچھ چاہا اللہ کریم نے۔ زرہ بکتر بنا لیتے تھے، دیگیں بنا لیتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی سیکھ گئے تھے، سب کچھ پڑھا دیا اللہ نے۔ اب جملہ معترضہ ہے درمیان میں، ہاں یہ سارا کام اللہ کریم فرماتے ہیں مت کے سمجھو کہ یہ لوگوں پہ، ایمانداروں پہ کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، نہیں نہیں، اصل اس میں جہاد کے حکم میں کئی حکمتیں ہوتی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم نہ کریں تو مسلمان آدمی جو ہیں ان کو اپنے ایمان کی چاشنی اور لذت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، اگر اس طرح ہم نہ کریں تو دنیا والے جو ان کے عبادت خانے ہیں، مساجد ہیں، وہ بھی برباد ہو جائیں، کیونکہ کافر لوگ تو ایسا پھر کریں گے کہ عبادت خانے، عبادت گاہیں قطعاً مسمار کر دیں، نہ ان کی عبادت گاہیں ہوں گی، نہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے۔ نیز اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ساری کائنات میں پھر فساد ہمیشہ کے لیے برپا رہے گا، کسی کے ذہن میں اسلام کا رعب بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم بندوں کو بندوں سے لڑاتے ہیں،